آج ہر ایک انسان کا دل بے چین ہے۔ زندگی کے مسائل، زمانے کی تنگیاں اور دل کی بے قراری انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ لیکن سنو، سکون کا حقیقی راستہ وہی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دکھایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر میرا اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملے گا، دلوں کو چین و قرار ملے گا۔ آج ہمارا دل پریشان اس لیے ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں۔ لوگوں سے امیدیں رکھ کر ہم نے خود کو ٹوٹنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم نے خود کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جب سے ہم نے لوگوں سے امیدیں وابستہ کی ہیں۔ ہر طرف سے بے وفائی ملی۔ جب سے ہم نے لوگوں سے امیدیں وابستہ کی، ہمیں ہر طرف سے بے وفائی ملی، ہر طرف سے دھوکہ ملا، ہر چہرے کے پیچھے دھوکہ پایا۔ راتوں کو آنکھوں سے نیند چھین لی گئی۔ دل ایسا ٹوٹا کہ جیسے کسی پتھر سے کچل دیا گیا ہو۔ ہم نے چاہا کہ کوئی ہمیں سمجھے، ہم نے چاہا کوئی ہمیں سمجھے، کوئی ہمارے دکھوں کو سمجھے، کوئی ہمارے دردوں کو سمجھے، لیکن ہر کسی نے ہمیں اپنے مطلب کے لیے ہی استعمال کیا۔ زندگی کا سکون چھین لیا گیا اور دل ایسا بوجھل ہو گیا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ کاش ہم سمجھ جاتے، کاش ہم نادان لوگ سمجھ جاتے کہ سکون اللہ کے قریب ہونے میں، سکون اللہ کے نزدیک ہونے میں، لوگوں کی محبت میں سکون نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والے چہرے رات کے اندھیروں میں ہمارے خوابوں کو بکھیر دیتے ہیں، دھوکہ دینے والے رات کی تاریکیوں میں، اور ہم انہی کے بارے میں سوچ کر اپنی راتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ انہی دھوکہ دینے والوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اپنے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور ہماری تکلیف کسی کو محسوس نہیں ہوتی میرے بھائیوں، ہمارے درد کسی کو محسوس نہیں ہوتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دل کے سکون کے لیے اللہ کی طرف لوٹ جائیں، دل کے قرار کے لیے اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، جو ہمارے درد کو سمجھے گا وہ میرا اللہ ہی ہے، جو ہمیں سکون دے گا وہ اللہ ہی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا فراڈ کی جگہ ہے، اور جب تک ہم لوگوں سے امید لگاتے رہیں گے ہمارا دل اسی طرح پریشان ہی رہے گا، اسی طرح اداس ہی رہے گا۔ اب ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، اپنی امیدوں کو لوگوں سے ہٹا کر اپنے رب پر رکھنا ہوگا، کیونکہ وہی ہمارا اصل سہارا ہے، جسے رب العالمین کہا جاتا ہے، جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ وہی ہمارا سب کچھ ہے، وہی ہمیں حوصلے دینے والا ہے، وہی ہمارا اصل سہارا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، زمین کا چپا چپا چھان مارو، تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا۔ قریہ قریہ، وادی وادی چھان مارو، تمہیں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون لینا ہے تو میرے دروازے پر آنا ہوگا، اگر سکون لینا ہے تو میری چوکھٹ پر آنا ہوگا۔ میری چوکھٹ ہی تمہیں سکون دے سکتی ہے، اور میری چوکھٹ تمہیں بھلا بھی رہی۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، ہر طرف فریب ہے، ہر طرف بے وفائی ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں بھٹکتے ہیں، ہم سکون کی تلاش کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن سکون ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا میرے بھائیوں، ہر شخص سے امیدیں لگائیں، لیکن ہر جگہ مایوسی ملی، مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ راتوں کو جاگتے رہے، دل کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ دل کسی کی بات سنتا ہی نہیں۔ یہ دنیا کی رونقیں، یہ عیش و عشرت، یہ سب ہمیں لمحہ بھر کے لیے خوشی دے سکتی ہیں، ایک لمحے کے لیے خوشی دے سکتی ہیں، لیکن سکون کا راستہ کہیں اور ہے۔ یہ دنیا کی رونقیں ہمیں ایک لمحے کے لیے، جیب میں پیسہ آ جائے بندہ ایک لمحے کے لیے سکون کی سانس لے پاتا ہے،
لیکن اصلی سکون کہیں اور ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے بغیر زندگی ویران ہے۔ پھر چاہے جتنا بھی پیسہ کما لو، جتنی بھی جائیدادیں بنا لو، جتنے بھی رقبے بنا لو، جتنے بھی مربع اکٹھے کر لو، جتنی بھی کوٹھیاں لے لو، جتنی بھی گاڑیاں لے لو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے بغیر تمہاری زندگی ادھوری، اللہ کے بغیر تمہاری زندگی ویران ہے۔ جیسے ریگستان میں کوئی درخت نہ ہو، اللہ کے بغیر ہماری زندگی ایسے ہی ہے۔ ہم نے اپنی خوشیاں دوسروں سے وابستہ کر دی، اور جب انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، جس سے ہم نے اپنی خوشیاں وابستہ کی تھی، جب انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو دل ٹوٹ گیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور زندگی بوجھ سی لگنے لگی۔ اللہ بار بار بلا رہا ہے، اللہ بار بار بلا رہا ہے، لیکن ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو سکون ہمارے قریب آتا ہے، قسم ہے اللہ پاک۔ جب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سکون ہمارے قریب آتا ہے۔ بتاؤ، جب تم نماز پڑھتے ہو کتنا سکون ملتا ہے، جب قیام میں کھڑے ہوتے ہو اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو کتنا سکون ملتا ہے، جب تم رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم کی تسبیح بیان کرتے ہو کتنا سکون ملتا ہے، جب تم اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکاتے ہو کتنا سکون ملتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ سبق تم لوگوں نے کیوں نہ سیکھا؟ حضرت علی نے فرمایا تھا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے، میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو سکون ہمارے قریب آتا ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، سکون ہمارے قریب آتا ہے، دل کے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر ایسے لگتا ہے کہ اب کوئی حوصلہ دینے والا مل ہی گیا ہے۔ دنیا کی تنگیاں ختم نہیں ہوں گی میرے بھائیوں، لیکن اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر انسان کو وہ طاقت ملتی ہے کہ وہ ہر درد سہ لیتی ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کا ہر درد پی جاتی ہے، اپنے اندر ختم کر دیتی ہے درد کو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو میرے بھائیوں تو دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، لیکن اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، کبھی مایوس نہیں کرے گا میرا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی شہرک سے بھی قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اس کی شہرک بھی اس کی اتنا قریب نہیں ہے۔ بس مجھے ایک بار پکارو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہارے سجدوں کو قبول کروں گا، میں تمہاری ہر ایک دعا کو قبولیت کا شرف عطا کروں گا۔ تو جب اللہ خود فرما رہا ہے تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تو کیوں نہ ہم اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیں، ہم اس پاک دل کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیوں نہ اپنی بے قراری کو اس کے ذکر سے ختم کر دیں۔ یاد رکھو، سکون کا راستہ صرف اللہ کی طرف ہے، اور جو اللہ کی چوکھٹ پر آ گیا وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے والے لوگ ہیں جو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، مطلب کہ اندھی دھند محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو دنیا کی محبت سے زیادہ پاکیزہ، زیادہ مخلص اور زیادہ گہری ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو ایمان والا اپنے رب سے کرتا ہے، اس قدر گہری محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ محبت ہے جو دلوں کو اللہ کے در پر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا نہیں پڑتا، پھر ایسے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانا نہیں پڑتا، ان کے دل خود انہی مسجد کی طرف کھینچ کر لاتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کون سے لوگ ایمان لانے والے، کون سے لوگ اللہ سے اندھی دھوند محبت کرنے والے، جب یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتی ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور ان کا دل سکون پانے لگتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو چن لیا۔ رات بیت جاتی ہے لیکن ان کی پیشانی زمین سے نہیں اٹھتی۔ رات بیت جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے لیکن پیشانی زمین پر پڑی۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کا شوق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں پوری پوری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو حاصل کرنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں۔ ہماری طرح کے وہ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کے سامنے جھکنے کا مزہ آتا ہے، اللہ کے حضور پیشانی جھکانے کا مزہ آتا ہے۔ دنیا کی نیند ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے دل کو سکون صرف اپنے رب کے ذکر میں ملتا ہے۔ ان کے دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان، دلوں کو قرار اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مزے کی زندگی گزارتے ہیں، جو کبھی پریشان نہیں ہوتے، انہیں کبھی ٹینشن بھی نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ جب دنیا سوتی ہے تب یہ جاگتے ہیں، دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں خوف اور محبت کا ایسا ملاپ ہوتا ہے جو انہیں ہر وقت اپنے رب کے قریب رکھتا ہے، اپنے رب کے بالکل کلوز رکھتا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ کیا تم اپنے اللہ کے خاص بندوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ اور سنو، یہ وہ ہیں ان کی دل کی بے قراری سکون میں بدل گئی، ان کی پریشانی خوشیوں میں بدل گئی۔ ایسے لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اس جہان میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر ہم بھی دل کا سکون چاہتے ہیں، دل کا قرار چاہتے ہیں، اگر ہم بھی اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑنا ہوگا، اپنے دل کو رب کی طرف موڑنا ہوگا، اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑنا ہوگا۔ ہمیں اپنے رب کے سامنے جھکنا ہوگا اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا۔ یہی زندگی کا حقیقی سکون ہے میرے بھائیوں، یہی وہ محبت ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، جو زندگی کے ہر درد کو مٹا دیتی ہے۔ اب کس کس کا رونا رویا جائے؟ ہم نے ہزاروں علماء سنے، ہزاروں خطباء سنے، لیکن پھر بھی دل کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ قرآن کی تلاوت سنی بلکہ پورا قرآن پڑھ کر پی لیا، پورا قرآن جھول کر پی گئے، دم کر کے پی گئے، پھر بھی دل کو قرار نہ ملا۔ ہم اپنی بے چینی کی وجہ دوسروں میں تلاش کرتے رہے، لیکن کبھی بھی اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کی۔ کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اصل مسئلہ کہاں ہے، کبھی نہیں سوچا یہ پریشانی کا، یہ ٹینشن کا، دل کی بے قراری کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، 2 ہونٹ دیے، اللہ نے 2 کان دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دی، لیکن دل صرف ایک ہی دیا۔ 2 ہونٹ، 2 کان، 2 آنکھیں، مگر دل صرف ایک کیوں دیا؟ کیونکہ یہ دل بانٹا نہیں جا سکتا، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ ایک دل دنیا کو دے دو اور دوسرا دل اللہ کو دے دو، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ اور یہ یا تو دنیا کے لیے دھڑکے گا، یہ جو ایک دل ہے، یہ جو تنہا اکیلا دل ہے، یا تو دنیا کے لیے دھڑکے گا یا اللہ کے لیے دھڑکے گا۔ ہم نے اپنے دل کو دنیا کی محبت میں کھو دیا، اس ایک ہی دل کو دنیا کی محبت میں دفن کر دیا، اور پھر سکون کی تلاش میں اللہ کو پکارنے لگے۔ دل دنیا کو دے دیا، سکون کی تلاش میں اللہ کو پکارنے لگے۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ ہم دن بھر دنیا کی دوڑ میں مگن رہتے ہیں، پورا دن دنیا کی دوڑ میں مگن رہتے ہیں، دنیا کے غموں میں گھلتے رہتے ہیں، لیکن رات کو سکون کی لالچ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سکون مانگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سکون دے دے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں سکون دے دے، لیکن ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ اس دل کے اندر دنیا رچی ہوئی ہے، لیکن ہم سکون چاہتے ہیں۔ سن لو، یہ دل یا تو اللہ کا ہوگا یا دنیا کا ہوگا، دونوں میں سے ایک کا ضرور ہوگا۔
اللہ کا نہیں ہوگا تو دنیا کا ہوگا، اگر اللہ کا ہوگا پھر اس دل میں دنیا نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں اس کے دلوں کے راز جانتا ہوں۔ انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کے دلوں کے راز سے بھی میں رب واقف ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بے قراری، یہ بے چینی اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی کر دیا ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا، ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ مان لیا اور اللہ کو بھول گئے۔ دنیا کے دروازوں پر جھک جھک کر ہم تھک گئے اور آج ہماری کمر ٹیڑھی ہو گئی جھک جھک کے، لیکن اللہ کے دروازے پر جھکنے کا وقت ہمیں نہ ملا۔ ایک بے سکون شخص جس کے چہرے پر غم کی لکیریں واضح تھیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے دل کی بے سکونی اسے بے چین کیے جا رہی تھی، دنیا کی مشکلات اسے تھکا چکی تھی اور وہ سکون کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس شخص نے لرزتی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرا دل بے چین ہے، میری راتیں بے خواب ہیں، میرا دل سکون نہیں پاتا، دنیا کے ہر دروازے پر گیا، ہر طریقہ اپنایا، لیکن بے سکونی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، بے سکونی میرے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ ہائے یا رسول اللہ میرا دل بے چین ہے، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، اس کا کوئی علاج ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سنی اور فرمایا، اے بندے، بے سکونی اس وقت ختم ہوتی ہے جب بندہ اپنے دل کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے، اس وقت بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ میں تجھے 5 ایسے طریقے بتاتا ہوں جو تیری بے سکونی کو ختم کر دیں گے، جو تیری ٹینشن کو ختم کر دیں گے، تیرے دل کو سکون دیں گے اور تیرے آنسو خشک کر دیں گے۔ اللہ ہو، اب سنیے وہ 5 طریقے کون کون سے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پریشانی، بے سکونی اور بے اطمینانی، بے قراری ختم کرنے کا پہلا طریقہ اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں، دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، دل کا قرار اللہ کے ذکر میں۔ تمہارا دل بے چین ہے کیونکہ تمہارے دل کو اللہ کی یاد سے دوری نے بیمار کر دیا، تمہارا دل بیمار ہو گیا، دوری نے اس دل کو بیمار کر دیا، نماز کی دوری نے اس دل کو بے چین کر دیا۔ جب انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، دنیا کی بے سکونی پھر ختم ہو جاتی ہے اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر کے بغیر دل بے چین رہتا ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا طریقہ، نماز کو دل سے ادا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز سکون کا ذریعہ ہے۔ تمہاری بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کے حضور جھکنے سے محروم ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نماز ہی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز دل کی بے قراری کو ختم کرتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے بندے کو وہ سکون دیتی ہے جو کسی اور چیز میں سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اپنی نماز کو وقت پر ادا کرو اور دل سے نماز کو ادا کرو، کیونکہ نماز تمہیں اللہ سے جوڑتی ہے، نماز دل کو سکون دیتی ہے۔ فرمایا تیسرا طریقہ، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن تمہارے دل کا سکون ہے۔ تم نے قرآن کو پڑھا لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں قرآن کو پڑھو، رات کی تاریکیوں میں قرآن کو پڑھو، اس پر غور کرو اور دیکھو کہ تمہارا دل کیسے سکون پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا چوتھا طریقہ، استغفار کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بے سکونی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے دل پر ڈال دیا۔ گناہوں کا جو بوجھ ہے نا، جو گٹھڑی ہے نا،
وہ اپنے دل پر ڈال دی اور یہ دل یہ وزن برداشت نہ کر سکا، گناہوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے، جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو گناہوں کے بوجھ سے ممکن نہیں۔ پانچواں طریقہ بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنا۔ رسول کریم نے فرمایا دل کا سکون اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ تمہاری بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی پریشانیوں کا اللہ کے سپرد نہیں کرتے۔ تمہاری بے سکونی کی اصل وجہ یہی ہے کہ تم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ جب بندہ اپنے تمام غموں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بندہ جب مکمل بھروسہ کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور بندہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، 5 راستے بتائے، تو وہ شخص رونے لگا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن یہ آنسو اب کی بار غم کے نہیں تھے، یہ آنسو اس کے سکون کے تھے۔ جب اسے اللہ کے ذکر اور رسول اللہ کی باتوں سے سکون ملا تو وہ شخص وہاں سے اٹھا، اس نے اپنے دل کو پھر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسے جب سکون ملا تو وہاں سے اٹھا، پھر اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب اس نے اپنا دل اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے حضور پیش کیا، پھر کبھی اس کا دل بے سکون نہیں ہوا، پھر کبھی بھی اس کا دل بے چین نہیں ہوا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان 5 طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنا دل اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں ہی وہی جن کے دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ انہیں دنیا کی کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کا سکون صرف اللہ کے قریب ہونے میں، اللہ کی نماز پڑھنے میں، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ وہ راتوں کو جاگ کر روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دل کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں خطبے سنے لیکن ان پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے قرآن پڑھا لیکن اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ ہم نے نماز پڑھی لیکن دل حاضر نہیں تھا۔ دل حاضر نہیں تھا، بغیر دل کے ہم نے نماز پڑھی۔ پھر کہتے ہیں جی نماز میں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ جب ہمارا دل ہر وقت دنیا کے غموں اور خواہشات میں گم ہو تو اللہ کی رحمت کیسے دل میں اترے گی؟ بتاؤ میرے بھائیو۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، یہ وقت ہے اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑنے کا۔ اللہ کو اپنے دل میں بساؤ اور دیکھو کہ سکون کیسے تمہارے دلوں میں اترتا ہے۔ دنیا کی محبت کو چھوڑو، دنیا کے پیار کو چھوڑو، دنیا کی عشق کو چھوڑو اور اپنے رب سے محبت کرو، کیونکہ یہی محبت تمہیں سکون دے گی، یہی محبت تمہاری بے قراری کو ختم کرے گی اور تمہارے دل کو اللہ کے نور سے بھر دے گی۔ اگر دل اللہ کے لیے ہے، اگر یہ دل اللہ کے لیے ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں بے چین نہیں کر سکتی، بے قرار نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر یہ دل دنیا کے لیے ہے تو سکون تم سے ہمیشہ دور ہو جائے گا۔ اگر یہ دل دنیا کے لیے ہے تو پھر سکون ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تم اپنے دل کو اللہ کے لیے وقف کرو گے یا دنیا کے لیے وقف کرو گے؟ کیونکہ دل صرف ایک ہے اور اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دل ایک ہے اور ایک دل کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دل کا سکون وہی جانتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہو۔ بے قرار دل کو صرف اللہ کے ذکر سے ہی قرار ملتا ہے۔ زمانے کی تنگیاں آپ کو توڑ نہیں سکتی میرے بھائیو۔ اگر آپ کا سہارا اللہ ہو تو پھر زمانے کی تنگیاں آپ کو ہرگز نہیں توڑ سکتی۔ رات کی تاریکی میں اللہ سے کی گئی باتیں صبح کے اجالے میں سکون بن جاتی ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا سکون یہ ہے آپ کو یقین ہو کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے حوصلے دے رہا ہے۔ جب انسان دنیا سے تھک جائے پھر اللہ کے در پر سکون ملتا ہے۔ پھر تھکے ہوئے انسان کو اللہ کے در پر سکون ضرور ملتا ہے۔ غم وہی ہے،
جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے۔ جب یاد کیا جائے تو ہر غم راحت بن جاتا ہے۔ جو دل اللہ کے لیے جھک جاتا ہے وہ دنیا کی کسی مشکل سے نہیں گھبراتا۔ میرے بھائیو، جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو زمانہ بھی آپ کی مدد کے لیے جھک جاتا ہے۔ تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرنا دل کا سب سے بڑا اطمینان ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے راضی رکھ اور مجھ سے راضی ہو جا۔ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تو مجھے راضی رکھ اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور سنو، جو اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو گیا۔ زندگی میں سکون وہی لوگ پاتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں کو اپنے دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ زندگی ملی تھی رب کو پانے کے لیے، ناراض رب کو راضی کرنے کے لیے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے، مگر آج گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔